نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہماری آج کی گفتگو میں تیمم کے حوالے سے مسائل گزارش کیے جائیں گے۔ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا نائب ہے، اور وضو اگر ممکن نہ ہو کرنا کسی کے لیے کسی بھی وجہ سے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت پر فرمائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے صرف اس امت پر یہ نعمت فرمائی ہے، ورنہ اس امت سے پہلے کسی بھی امت میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، وضو ہی ضروری اور لازم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ آپ تیمم کریں، تیمم سے آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو چھو بھی سکتے ہیں، چاہے وضو ضروری ہو گیا ہو چاہے غسل لازم ہو گیا ہو، دونوں کا خلیفہ اور نائب تیمم موجود ہے۔ شریعت میں اس بات کی آسانی اور سہولت موجود ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں جو شرعی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر پانی پر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو، یعنی پانی کسی وجہ سے استعمال نہ کیا جا سکے وضو اور غسل کے لیے، تو ایسی صورت میں تیمم ہوگا۔ اب وہ کیا صورتیں ہیں کہ جن میں پانی استعمال عام طور پر نہیں کیا جا سکتا؟ مثال کے طور پر کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کے مرض، اس کی بیماری کے بڑھنے کا شدید خطرہ ہے، اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا، اور ڈاکٹر بھی کوئی اتھینٹک ہے، پراپر ڈاکٹر ہے، اور اس کے کہنے سے اگر آپ رکتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، اس کا کہنا بھی معتبر ہوگا، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور اگر آپ خود بھی ایک اندازہ کرتے ہیں یا آپ کو پہلے ایک تجربہ ہو چکا ہے، آپ کوئی بندہ بیمار ہوا اور اس نے بیماری کے دوران پانی استعمال کرنا خطرناک تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنے طور پر ہمت کی اور اس نے جو ہے وضو کر لیا، اور اس سے اس کو تجربہ ہوا کہ یہ خرابی ہے، یعنی اس میں پانی جسم پر لگنے سے مرض بڑھ رہا ہے، تو آئندہ کے لیے وہ پھر یہ احتیاط کرے کہ بیماری کے دوران وہ تیمم کرے گا۔ خدا نہ خاصہ اس کے جسم پر جو ہے وہ پورے جسم پر جو ہے بیماری کے دانے نکل آئے، کوئی ایسے خدا نہ خاصہ مسئلہ ہو جائے، پورے جسم پر زخم ہو گیا یا کوئی جو ہے وہ دانے نکل آئے کہ اس کے اوپر اب پانی بہانا انتہائی تکلیف کا باعث ہوگا، یا وہ شدید سردی کا موسم ہے کہ پانی استعمال کرنا جسم کو بالکل جو ہے وہ جما دے گا، ایسی سخت سردی ہے، یا خدا نہ خاصہ اس سے بیماری چڑھ سکتی ہے، بخار وغیرہ ہو سکتا ہے یا شدید زکام وغیرہ ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی اس طرح کی عام طور پر صورتحال ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو جائے یا تکلیف پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ کچھ مخصوص صورتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں واقع ہوتی ہیں۔ اور اب یہ بات کہ جی تیمم کس چیز سے ہوگا، اس کے لیے علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک رول ہے، وہ یہ ہے جو چیز زمین کی جنس سے ہے، جو چیز زمین سے یعنی ہماری زمین اور مٹی سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ مٹی کی طرح پاؤڈر فارم میں ہو یا وہ سالڈ فارم میں ہو، کوئی بھی ہو، اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا، اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اگر سالڈ فارم میں کوئی پتھر ہے، پراپر زمین سے نکلا ہوا پتھر ہے، پہاڑ سے نکلا ہوا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، چاہے پانی سے دھو کر رکھا ہوا ہو، تو اس کے اوپر مٹی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اور چیز ہے، یعنی جیسے دیواریں ہیں یا لکڑی ہے یا کوئی بھی لوہے کی چیز ہے، اس کے اوپر اگر مٹی موجود ہے تو اس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس لوہے سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اس لکڑی سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، مٹی سے کیا جائے گا، کیونکہ تیمم کیا ہی مٹی سے جاتا ہے، شریعت میں جو اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، مٹی سے کیا جائے گا۔ اب جب تیمم کریں گے، وضو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو میں نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ہاں سنت ضرور ہے، مستحب ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بائی نیچر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو پاک کرنے والا بنا کر نازل فرمایا، اتارا۔ تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے ہی ناپاکی دور کرنے والا، وہ بائی ڈیفالٹ کسی گندگی کو، کسی بھی خرابی کو ہٹانے والا، زائل کرنے والا، دھونے والا ہے، اس کی یہ نیچر ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن زمین جو ہے یہ بائی نیچر مٹی جو ہے وہ گندگی کو ہٹانے والی نہیں بلکہ گندگی لگانے والی ہے۔ تیمم میں جب ہم مٹی استعمال کرتے ہیں تو مٹی تو الٹا جب جسم پر لگتی ہے تو میل ہو جاتا ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ کیا ہے، یہ گند لگانے والی ہے، تو اس لیے اس میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے ہی اپنی اصل سے ہٹیں گے تو وہاں پر نیت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ وضو اور تیمم کے اندر ایک قاعدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو آگے اس میں سہولت ہوگی۔ تو نیت کرنا اس میں شرط ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو زمین کی جنس سے ہے یا خود زمین ہے، آپ اس پر اپنے دونوں تیمم کی نیت کے ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو کھول کر اچھی طرح آپ اپنے زمین پر آپ ضرب ماریں، یا پتھر ہے اس پر آپ جو ہے ہاتھوں کو اپنا لگا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے چہرے پر، پورے جو چہرے کی حد ہے باقاعدہ جس طرح وضو میں ہوتی ہے اس طرح اس کو مکمل آپ اپنے چہرے پہ آپ چھو لیں، اس کو پورا پھیر لیں آپ اس کو۔ داڑھی ہے، داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کے آپ اچھی طرح اس کو ہاتھ لگا لیں، اور چاہیں تو خلال بھی کر لیں، چاہیں تو کوئی اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ داڑھی کے اتنے حصے کو لگانا جو ہے نا ہاتھ ضروری ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح انگلیاں کھول کے زمین پر یا پتھر جو بھی جس سے بھی آپ تیمم کر رہے ہیں اس پر آپ نے لگایا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بازوؤں کا مسح یوں کریں گے کہ پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو پر مسح کریں گے، آپ انگلیوں سے لگانا شروع کریں اور کوہنیوں سے ذرا اوپر تک لا کے پھر پیچھے کے حصے سے اس طرح کر کے مکمل بازو کو اس طرح گھیر لیں کہ آپ اپنے گمان میں کوئی حصہ چھوڑیں نہیں۔ جتنا حصہ لازم ہے وضو میں اتنا حصہ تیمم میں بھی چھونا جو ہے وہ ضروری اور لازم ہے۔ تو آپ اپنے گمان میں اچھی طرح اس کو جتنا آپ کا جیسے جیسے ہاتھ لگ سکتا ہے پورا آپ بازو کر لیں، پھر بائیں بازو پر دائیں ہاتھ سے آپ اس طرح اچھی طرح پھیر لیں گے تو آپ کا یہ تیمم ہو جائے گا۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہوگا۔ وضو کا تیمم ہے تو اس میں وضو کے تیمم کی نیت ہوگی، غسل کا تیمم ہے تو اس میں غسل کے تیمم کی بھی نیت ہوگی، یعنی یہ ضروری ہوگا، یہ لازم ہے۔ اچھا، اگر جیسے آندھیاں چلتی ہیں یا تیز ہوائیں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، آپ ایسے راستے میں جا رہے ہیں، چھت پہ بیٹھ، کوئی بھی آپ اوپن انوائرمنٹ میں آپ موجود ہیں اور جو ہے نا گرد اڑ رہی ہے، ڈسٹ ہے، تو اگر آپ کے اس جسم پر لگ جاتی ہے، یعنی بازو پر لگ جاتی ہے، چہرے پر لگ جاتی ہے، آپ اس وقت یہ کریں کہ جی آپ نیت کر لیں کہ میں وضو کی یا غسل کی نیت کر رہا ہوں، اس کے تیمم کی نیت کر رہا ہوں، اور آپ یہ نیت کر کے اپنے چہرے پر اسی مٹی کو آپ مل لیں، اپنے بازو پر اس کو اچھی طرح پھیر لیں، تو آپ کا یہ بھی تیمم ہو جائے گا۔ یعنی اتنی سہولت ہے اس کام کے اندر بھی۔ اور وضو کے اندر تو اس سے بھی زیادہ سہولت یہ ہے کہ چونکہ اس میں نیت ضروری نہیں ہے، آپ کہیں آپ نے جو ہے وہ پورا نہا لیا تو آپ کو بتایا تھا کہ نہانے کے اندر وضو شامل ہوتا ہے، لہذا الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں، کسی تالاب میں آپ نہاتے ہیں یا بارش ہو رہی ہے اور پانی جو آپ کے اوپر آ رہا ہے آپ کو ان جسم کے حصوں کو گیلا کر رہا ہے جو وضو میں دھونا ضروری ہے، تو آپ کا وضو اسی کے اندر ہو جائے گا۔ بارش ہو رہی ہے، آپ اس کے اندر بھیگ چکے ہیں، نہا چکے ہیں، وضو آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ اسی نمی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کا وضو اس کے اندر ہو گیا۔ تو تیمم کے اندر بھی یہ سہولت ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پہلے نیت کریں، پھر اپنے چہرے پر الگ سے ملنا پڑے گا، پھر آپ کا تیمم اس میں ہو جائے گا۔ تو آپ کو بتایا کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، وضو کا اور غسل دونوں کے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اچھا، اب غسل کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں جسم سے وضو والے اعضاء سے زیادہ اس کے اندر اعضاء ہیں، پورے جسم کو دھونا ضروری ہوتا ہے غسل کے اندر، تو اگر غسل میں ایسا مسئلہ ہو کہ جسم کے کسی حصے پر واقعتاً کوئی ایسا شدید زخم ہے کہ اس کی وجہ سے مکمل نہانا ممکن نہیں ہے، جیسے سر پہ کوئی خدا نخواستہ زخم ہو یا کوئی جو ہے پلسٹر بندھا ہوا ہے اور وہ خدا نخواستہ کوئی اتنی شدید تکلیف ہے، اب اس میں نہانا ظاہر ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اتنے حصے بغیر خدا نخواستہ پلسٹر ہے بازو پر یا ٹانگ پر، پیر پر، جہاں بھی، اس کے آگے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، شاپر اس کی جگہ اچھی طرح باندھ لیں کہ پانی بانا جا سکے، باقی پورے جسم کو آپ گیلا کر لیں اور اتنی جگہ پر آپ گیلا ہاتھ جو ہے وہاں پر پھیر لیں، یہ بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، یوں آپ کا غسل ہو جائے گا، اس میں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیمم کی کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اچھا، اب ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ پانی نہیں آیا لیکن بھرنا بھول گئے، کوئی بھی وجہ کہ پانی اب دستیاب نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر اور دوسروں سے پانی مانگا بھی نہیں جا سکتا، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو یہ بھی اس بات کا عذر ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ تیمم کے لیے آپ کو جیسے عرض کیا کہ پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں، کوئی بھی وجہ بن جائے، تو یہ بھی ایک عذر ہے کہ خدا نہ خاصہ پانی جو ہے وہ گھر میں ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، اب جو ہے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا اور آس پاس پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، کہ جیسے جو گیلن ہمارے ہاں ملتے ہیں دکانیں بند ہو گئیں یا پانی ختم ہو گیا وہاں پر، یا لوگوں سے مانگنا ممکن نہیں ہے، لوگ جو ہے اس طرح تعاون نہیں کریں گے، تو پھر آپ اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی تھی، اول وقت میں نہیں پڑھ سکے، جماعت سے نہیں پڑھ سکے، اب وہ عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے، پانی موجود ہے، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں جو ہے وہ وضو کرنے بیٹھوں گا تو خطرہ ہے کہ نماز میری نکل جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، اس تیمم سے اس وقت کی نماز پڑھ لیں، اور پھر نئی نماز جو ہے وہ آپ وضو سے پڑھیں گے۔ آپ نے ظہر کی نماز آپ نے تیمم سے پڑھ لی اور اس کے بعد فوراً آپ وہ کر سکتے ہیں، اگلی نماز جو ہے اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یہ اس کے اندر مزید آسانی ہے۔ نماز جنازہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ اگر فوت ہو رہا ہو، نماز جنازہ فوت ہو رہا ہو، اور حالانکہ وہ ہے ویسے فرض کفایہ، جماعت کھڑی ہوئی اچھے خاصے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ سہولت ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں وضو کرنے بیٹھوں گا تو یہ تکبیریں نکل جائیں گی، جنازے کی نماز ختم ہو چکی ہوگی، تو پھر آپ کو یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ فوراً تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جنازہ ہمارے ہاں صرف عرفی طور پر نماز کہلاتی ہے، اصلاً شرعی اعتبار سے یہ نماز نہیں بلکہ دعا ہے۔ نماز ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر رکوع اور سجدہ بھی ہو، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، بلکہ قرأت بھی نہیں ہے اس کے اندر، یہ صرف دعا ہے، دعا کا ایک شرعی طریقہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا بس وہ ہے، اس کے لیے شریعت نے پھر یہ رخصت دی ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تیمم کر کے فوراً جماعت میں شامل، اس میں نماز میں شامل ہو جائے، نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تیمم کے ہم نے آپ کے سامنے بنیادی کچھ مسائل عرض کیے ہیں۔ مختصراً اب نجاستوں کے دھونے کے حوالے سے آپ کو عرض کریں گے کہ نجاستوں کے حوالے سے ہم نے شروع کی گفتگو میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ اگر نجاست اپنی جگہ سے اتنی پھیل جائے کہ جو آج کل کے 5 کے سکے کے برابر ہو، اس کو دھونا واجب ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی نے اتنی مقدار میں تھی کہ 5 کے سکے کے برابر نہیں دھویا، اور اس حالت میں اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا دہرانا واجب ہوگا، نماز اثراً ہو جائے گی، دہرانا واجب ہوگا، ناقص شمار ہوگی، نامکمل۔ اور اگر اتنی مقدار سے زیادہ تھا اور اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے اس حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے کم ہے تو بہتر ہے، سنت یہی کہ اس کو دھویا جائے، سنت کا درجہ اس کا کہ دھو کے نماز پڑھی جائے، یعنی دھویا جائے اس کو، اس جگہ کو یا اس ناپاکی کو، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر نجاست لگی کہ نجاست اندر ایبزارب نہیں ہو سکتی، جذب نہیں ہو سکتی، لوہے کی کوئی چیز ہے، یا ہمارے ہاں جیسے یہ کوٹلیٹ جو پلیٹس ہوتی ہیں ہمارے یہاں، یہ کراکری ہوتی ہے، اب اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر خدا نہ خاصہ کوئی بھی ناپاک چیز لگ گئی، اب اس کو آپ نے صرف ہٹا دیا، آپ نے صاف کر دیا، اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں مزید بہتری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پانی سے ایک مرتبہ کھنگال لیں، کافی ہوگا۔ چھری ہے، پلیٹ ہے، ڈونگا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر خدا نہ خاصہ نجاست لگ جائے کسی بھی طرح کی ہو، جیسے کچن کے اندر جو حشرات الارض ہوتے ہیں، جیسے یہ چھپکلی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کا اگر خدا نہ خاصہ خون لگ گیا تو ظاہر ناپاکی ہے، تو آپ اس کو اس طرح دھو لیں، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ کپڑے پر ناپاکی لگی ہے، کپڑے پر ناپاکی لگی ہو تو اس کے دھونے کا، پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی جگہ کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں، دھونے کے بعد آپ اپنی طاقت سے جتنا اس کو نچوڑ سکتے ہیں، آخری قطرہ تک اس سے پانی نکل جائے اتنا آپ نچوڑیں، اور یہ عمل 3 مرتبہ کریں، کپڑا آپ کا پاک ہے۔ جسم پر نجاست لگے تو اس جسم کے اس حصے کو صرف پانی سے دھونا اور نجاست کو ہٹا دینا یہ کافی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں یا 5 مرتبہ دھوئیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا نہ خاصہ کتے نے اگر کر دیا کہ کتے نے کسی برتن میں جو ہے وہ منہ ڈال دیا، اس کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اگر یہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جو ہے وہ کتا کسی برتن میں جو ہے منہ مار دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا عمل اس کے خلاف تھا، وہ 3 مرتبہ دھوتے تھے اور پاک شمار کرتے تھے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہوگی، تو صحابی نے جب اس کے خود خلاف عمل کر لیا تو اس کا مطلب وہ حدیث منسوخ ہے۔ بہرحال تو یہ 3 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا، وہ کافی ہے۔ اچھا، اسی طرح بلی نے اگر کسی برتن میں منہ مار لیا، اثراً وہ پانی بھی پاک ہے، پانی مکروہ ہے اور برتن پاک ہے،
پانی مکروہ ہے، برتن پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پانی کو بس پیا نہیں جا سکتا، پیے نہیں اس کو، لیکن برتن ویسے پاک ہے، یعنی آپ اس کا پانی نکال دیں، اس کے اندر کوئی اور چیز آپ ڈالنا چاہیں بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کو دھونا چاہیں اپنے تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی موٹی چیز ہے، سرہانے ہیں، گدے ہیں، یہ میٹرسز ہیں، فوم ہیں، قالین ہیں، غالیچے ہیں، یعنی جو بھی اس طرح کی موٹی چیز کہ جن کو آسانی سے نچوڑنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اتنے حصے کو آپ کسی طرح باؤنڈ کر لیں اور اس کے اندر اس کو آپ اچھی طرح گیلا کریں، اتنا گیلا کریں کہ پانی نیچے سے ٹپکنا شروع ہو جائے۔ جب ٹپکنا اور زیادہ ٹپکنا شروع ہو جائے، آپ اس کو دھوپ میں رکھ کے چھوڑ دیں، دھوپ میں رکھ کے چھوڑ دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے دوبارہ اتنا ہی پانی ڈالیں کہ وہ اچھی طرح ٹپکنا شروع ہو جائے، پھر اس کو دھوپ میں سکھا لیں، اور اگر تھوڑا سا دبا کے پانی آپ اس کا نکال کے پھر دھوپ میں رکھ سکیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو یہ عمل 3 مرتبہ کریں گے، وہ چیز پاک شمار ہوگی، یہ چیز پاک شمار ہوگی۔ اچھا، تیمم میں ایک بات عرض کرنا رہ گئی کہ ہمارے ہاں جیسے یہ ٹائلز ہوتی ہیں، ماربلز ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر باقاعدہ پالشنگ ہوتی ہے، پالش کیا جاتا ہے۔ جب پالش ہو جائے تو اسے تیمم نہیں ہو سکتا، اگر حالانکہ ٹائل اور ماربل جو ہے ویسے زمین سے نکلتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی جو ہے کوٹ کر دیا جائے، کوئی اس کے اوپر پالش کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی پتھر پر اگر الگ سے پالش کر دیا جائے تیمم اس سے نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے اوپر الگ سے گرد لگ جائے، ڈسٹ لگ جائے، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایک بات اور رہ گئی، اگر ڈسٹ جو ہے زیادہ ہے، جیسے آپ زمین پر ہی ہاتھ لگاتے اور مٹی بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے، تو شریعت یہ کہہ دی کہ آپ اپنے اس حصے کو، انگوٹھے کی جو ہڈی ہے نا چوڑی، اس کو آپ آپس میں یہ لگا کے تھوڑا سا جھاڑ لیں، یعنی کہ پوری آپ مٹی اپنے منہ پہ مل لیں۔ اصل مقصد ہے کہ زمین سے ہاتھ لگا کر اپنے منہ پہ ملا جائے، بس اصل مقصد یہ ہے، مٹی کو منہ پہ لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ ایسی صورت میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑ لیں، اس کے بعد اپنے منہ پر مل لیں، اور جو اس کا تیمم کا طریقہ وہ پورا کریں، تو اس طرح تیمم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے آج بیان کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم دین صحیح طور پر عطا فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔